مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھتے جائیں. بلند ترین صلوات. ذرا مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بابا سے بلند تر صلوات. ذرا مل کے بابا سے بلند تر صلوات. دعا گو ہوں خالق تو جہاں آپ سب کا اس مقدس ترین بارگاہ میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. سید طاہر شاہ صاحب ان کے خانوادے نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. اس عشرے کا اجر عظیم عطا فرمائے. مالک شاہ صاحب کی ان کے خانوادے کی اور جو جو حاجات لے کے دلوں میں آپ تشریف لے آئے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے. مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات. اجازت ہے جناب نوکری شروع کی جائے. بس آپ کی توجہ لینے کے لیے ماہ سیام ہم سے بچھڑ رہا ہے آخری عشروں کی طرف جا رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں ماہ سیام میں یہ جو آپ کے روزے کا مہینہ ہے اس کے 2 وقتوں میں ہر روز اللہ 600 ان گناہگاروں کو رہا کرتا ہے جن پہ جہنم واجب ہو جاتی ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا. ہائے ہائے ہائے. میرے مولا سے پوچھا گیا وہ کون سے 2 وقت ہیں کہ جب ایک وقت میں 600 دوسرے وقت میں پھر 600 وہ گناہگار بخشے جاتے ہیں جن پہ جہنم واجب ہو جاتی ہے. میرے امام فرماتے ہیں ایک وقت صبح صادق کا ہے ایک افطار کا ہے. اللہ اکبر. چلو یہ باتیں بھی تو سن لیا کرو نا پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. ہے مولا آپ فرما رہے ہیں ان پہ جہنم واجب ہے انہیں بخش دیا جاتا ہے. یہ کون ہے؟ بندوں کے کچھ عمل ایسے ہیں ہم میں تم میں ساروں کے کچھ نہ کچھ ایسے ہیں جن کے کرنے پہ جہنم واجب ہو جاتی ہے. تا پھر مولا انہیں بخشا کیوں جاتا ہے؟ کہا جب صبح صادق کا وقت آتا ہے کوئی بندہ میرے دادے علی کے دشمن پہ لعنت کرے اللہ معاف کر دیتا ہے. ہائے ہائے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. کہا ایک تو وہ ہے جو علی کے دشمنوں پہ لعنت کرے. دوسرا کون ہے؟ کہا جو افطار کرنے سے پہلے لقمہ اٹھا کے ہمارے محمد پہ درود پڑھ دیتا ہے. اللہ اکبر. آپ نے غور فرمایا ہے آل محمد پہ درود پڑھنے کی فضیلت کیا ہے ان کے دشمنوں پہ لعنت کرنے کی فضیلت کیا ہے. غور فرمانے کے بعد میں غور فرمائے مولا کا فرمان ہے. تو جی شاہ جی ناصر شاہ جی مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین اگر کتاب میں نہ ہو تو میں مولا کا مجرم. اس سے بڑی تو بات نہیں ہو سکتی نا. تو یہ اپنے آپ کو تو بددعا دے نہیں سکتا. تو پھر اللہ خیر کرے میرے سامنے بندے سارے بیٹھے ہو جو علی ولی اللہ پہ سمجھوتا بالکل نہیں کرتے وہ ضرور بولیں گے. سرکار فرماتے ہیں جو بندہ صبح صادق کے وقت اٹھ کے میرے دادے علی کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہے اللہ کے راہ میں کاتبین کو وحی کرتا ہے اس نے علی کے دشمن پہ لعنت کی ہے. اگر سارا دن یہ کوئی گناہ کرے بھی تم نے لکھنا نہیں ہے. ہائے ہائے اللہ جانے علی کے دشمنوں پہ لعنت کرنے کا اجر کیا ہے. بات غور فرما لے تو بات تو سید سردار بابا جی آسان ہو گئی ہے. مولا کا فرمان ہے مولوی کا نہیں. تو ایسے ہی نا شاہ جی مولا والے اور ہوتے ہیں مولوی والے. تو ہم نے تو مولا والی باتیں کرنی ہے نا. تو آل محمد کے دشمنوں سے برات ضروری ہے کہ نہیں؟ یار اب پڑھے لکھے چلے گئے بچوں کو سمجھانے کے لیے خیر ہی کی میں اس سے پڑھتا ہے میں پہلے دن ہی پڑھتا سی لگتا رہے جو خیر ہے یہ آ جان لائی رکھنی ہے. تو یہاں پہ ہم نے تو یہ بھی سنا علماء سے کہ انہوں کی صورت ہے جنات بھی پھرتے رہتے رہے.
تو جو پھرتے نے سستے نے میں تو کچھ نہیں کہتا، باقیاں کا پتہ کوئی نہیں۔ اچھا آپ سلامت رہے۔ تو تھوڑے سے آپ کو میں نا بچوں کو سمجھانے کے لیے جو ابھی ابتدائی کلاسوں میں ہے، اے لیول تے او لیول والے بچے نہیں، یہ جو اسلامیات میں جا کے پڑھتے ہیں نا، آپ جب جائیں نا تو وہاں پہ اسلامیات کے نا پرچے جب آتے ہیں نا، آپ امتحان دینے جاتے ہیں، وہاں اسلامیات کے پرچے میں لکھا ہوتا ہے، شاہ جی بڑی چٹکی دی مثال ہے، یہ 10 سوال ہیں، ان میں سے کوئی سے 5 کر لیں مگر پہلا سوال لازمی ہے۔ لکھا ہوتا نا بھائی، ایسے ہی ہے نا کہ بھی 10 سوالوں میں سے 5 کرنے ہیں، پہلا سوال لازمی ہے۔ اللہ نے بھی ہر مسلمان پہ یہ 10 سوال واجب کر کے کہا پہلا لازمی ہے، پہلی ولایت ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، کہ یہ سارا جس کا دل چاہے کرے، لیکن پہلا سوال واجب ہے، وہ جو واجب ہے وہ ولایت ہے۔ ہائے ہائے، وہ جو واجب ہے وہ ولایت علی ہے۔ فرما رہے کہ نہیں فرما رہے؟ وہ جو پہلا سوال، بھئی نمازیں کہتے ہیں جی سب سے پہلے نمازوں کا سوال ہوگا، بالکل ہوگا، میں کدوں کہہ رہے کہ نہیں ہوئے گا، ہوگا، سب سے پہلے نمازوں کا سوال ہوگا، مگر ہوگا اس سے جس کا علی مکمل ہوگا۔ شاہ جی آپ کی زندگی ہو، وہ جو بندہ منکر ولایت علی ہے اس سے کوئی سوال ہوگا؟ جو محمد اور اس کی آل اور علی اور اس کی آل کا دشمن ہے اس سے تو سوال ہی نہیں ہونا۔ نمازیں پوچھی جائیں گی مگر ان سے جو اقرار ولایت علی کر کے آئیں گے۔ تو جس نے اقرار ولایت علی نہ کیا وہ جنہ مرضی زور لا لے، وہ زور ہی ہے۔ کیوں؟ سرکار فرماتے ہیں ہماری ولایت کے بغیر جو نماز پڑھتا ہے وہ ورزش کرتا ہے۔ اچھا اس جملے میں اکیلے آپ نے داد دینی اور کوئی دے نہ دے، جو ہماری ولایت کے بغیر نماز پڑھتا ہے وہ ورزش کرتا ہے، جو ہماری ولایت کے بغیر روزہ رکھتا ہے وہ بھوک ہڑتال کرتا ہے، اور جو ہماری ولایت کے بغیر حج کرتا ہے وہ حج نہیں شرعی آوارہ گردی ہے۔ ہائے ہائے، وہ شریعت کے دائرے میں رہ کے آوارہ گردی کر رہا ہے۔ حج آسان بات ہے یار، مشکل بات ہے تو میں کرتا ہی نہیں ہوں۔ مشکل باتیں سننی ہو تو شاہ صاحب کے پاس میرے والد صاحب اشرا پڑھتے ہیں، وہاں سنا کریں۔ مشکل باتیں حافظ صاحب کرتے ہیں، میں نہیں۔ آسان باتیں، آپ کی زندگی آپ سلامت رہے۔ تو پھر ولایت علی کتنی ضروری ہے؟ ہر چیز کی بنیاد، ہر چیز کی اساس، بنیاد ولایت علی ہے۔ تو جو بندہ اقرار ولایت علی نہیں کرتا اسے کس چیز نے فائدہ دینا ہے؟ بس آپ سلامت رہے۔ اللہ قسم کھا کے آپ لوگوں سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہے، ہم اس کی کھا رہے ہیں۔ اللہ جانے وہ کن کو بلند کرنا چاہ رہا ہے۔ ہم تو یقین دلوانے کے لیے قسم کھاتے ہیں، اللہ یقین نہیں کسی کی اہمیت کو اجاگر کر رہا۔ آپ اپنے اپنے گھروں کا ذرا تصور ذہن میں لائیں۔ آپ کے جو گھر کا دروازہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ دہلیز۔ ایسے جو اردو میں دہلیز ہی کہتے ہیں نا جناب۔ دہلیز وہ جگہ ہوتی ہے، اسے سمجھ کے داد دینا خدا کے لیے، دہلیز وہ جگہ ہوتی ہے جس پہ محرم کی بھی نظر جاتی ہے، غیر محرم کی بھی نظر چلی جاتی ہے۔ میں جو آپ کے دروازے سے گزروں میں دہلیز دیکھ لوں گا نا، معلوم ہو گیا دہلیز کی اتنی اہمیت نہیں۔ اہمیت کس کی ہے؟ جو دہلیز کے اندر صحن ہے، اس سے زیادہ اہمیت ہے آپ کے کمروں کی جہاں پردے دار رہتے ہیں۔ دہلیز کو ہر محرم بھی دیکھ رہا ہے، غیر محرم بھی دیکھ رہا۔ یہ دہلیز ذہن میں رکھو، اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، اللہ کہتا مجھے قسم ہے اس دروازے کی جہاں ستارے اترتے ہیں۔
نہیں آپ غور نہیں فرما رہے. خدا کے لیے بات سمجھ کے داد دینی چاہیے. میں نے قرآن کی آیت سورہ واقعہ کی آیت ہے. اللہ کہتا ہے فلا اقسم، نہیں مجھے قسم ہے ان مواقع کی، ان جگہوں کی، ان دہلیزوں کی جہاں ستارے، اللہ جانے وہ دہلیز کتنی باکمال ہوگی جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے. نہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیا تو سبحان اللہ کی تسبیح بنتی تھی. میں نے کہا میرا گھر ہو، سیدوں کا گھر ہو، محرم کی بھی نظر جا رہی ہے شاہ جی، غیر محرم کی بھی نظر جا رہی ہے، لیکن اللہ کسی کی دہلیز کی قسم کھا کے دنیا کو بتا رہا ہے جس کی دہلیز اتنی عظیم ہے. میں اللہ قسم کھا رہا، اللہ جانے شہر کتنا عظیم ہوگا، گھر کتنا. مل کے ہائے داری. آپ ذرا غور فرمائیں تو لوجیکلی بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ بھئی دہلیز اور ہے، صحن اور ہے. تو اللہ نے کس کی قسم کھائی ہے؟ کوئی تو دہلیز اللہ کے پیش نظر تھی نا. وہ سامنے دروازہ لگا ہوا ہے، وہ دہلیز ہے کس تک جانے کے لیے؟ بادشاہ شاہ چند چراغ بادشاہ کی دہلیز ہے. تو جو مرید ہے، جو حیا والا ہے، جو عزت والا ہے، کیا لگایا بھائی یار یہ دھواں گلے میں جا رہا ہے. بلند ترین صلوات. چلو کوئی بات نہیں، اب لگ جو گیا کیا کر سکتے ہیں. وہ سارا موم میں بھی تمہاں کتوں پہ آنا ہے، میں ہن نظر گئی. چلو چلاب چلتے رہے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو گیا. کہہ رہے وہ ہوا میری طرف کی ہے نا تو اس لیے ہے ہوا ادھر کی ہے. ذرا مل کے بابا سے بولو تر صلوات. اب آپ نے میری طرف توجہ ہو گئی آپ کی. جو میں مثال سامنے والی دے رہا ہوں، جو سید سردار کی گھر کے اندر جانا چاہتا ہے، وہ گھر ہے نا سرکار کا، ایسے ہی نا گھر ہے نا یار. نجف بھی تو مولا علی کا گھر ہے. ہائے 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 ہائے، یہ گھر ہیں آل محمد کے، جہاں جہاں سرکار بظاہر بس رہے ہیں. یہ تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں. میرے مولا سے کسی نے سوال کر دیا شاہ جی نویں گل نہ ہوئے تو پھر تھوڑا کام میں بے شک داد نہ دینا. ساروں نے پوچھا کہ مولا ہمارا تو عقیدہ ہے، آپ مظہر توحید ہے، ہر جگہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، تو کہا پھر کوئی نجف میں، کوئی سامرہ میں، کوئی کربلا میں یہ جا کے گھر بنا کے بیٹھے کیوں ہے؟ علی مولا نے آگے کا دنیا والو میں نے خود کو نجف میں چھپایا اس لیے تاکہ نصیریوں کو یقین ہو جائے. اوہ ہوئے اگر میں خود کو نہ چھپاتا، آپ نے غور نہیں فرمایا ہے. یہ تو مسئلہ حل کر دیا تھا جناب علی نے، خود کو چھپا کے بتا دیا میں وہ ہے، ہم ہے. اب آپ نے دیکھنا جس نے اس دہلیز میں جانا ہے، جو احترام کرتا ہے وہ کیا کرے گا؟ جھکے گا. سجدہ تو اللہ کی ذات کو ہے نا، تعظیمن جھکے گا. جب تعظیم کرے گا کس کی کرے گا؟ دروازے کی، دہلیز کی کرے گا نا. تو جو گستاخی کرے گا نہیں، جسے سمجھ آئے گی اللہ نے کسی دہلیز کی قسم کھائی ہے. ہر کوئی اپنے اپنے مولوی سے جا کے پوچھ لینا یہ کون سی دہلیز ہے. نہیں تو مرتضی بتانے لگا اللہ نے یہ قسم کھائی دہلیز کی. میرے امام کہتے ہیں یہ کوئی اور نہیں، دہلیز بدول ہے. ہائے ہائے اللہ تعالیٰ بدول. ہائے ہائے اس موقع کی قسم، اس جگہ کی قسم، اس دہلیز کی قسم جہاں پہ ستارے، تو بی بی کے در پہ ستارے اترے. تو احترام آپ نے مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے، جو ان کا احترام کرے گا وہ جھک کے جائے گا. ہائے ہائے. اور جو احترام نہیں کرے گا، جو آپ کے پنڈی والوں، جو آپ کے اس دربار کی تعظیم عزت نہ کرے، وہ تو لعنتی ہوتا ہے جو بطون کے دروازے کی تعظیم نہ کرے. ہوئے 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 ہوئے
جو ان کے دروازے پہ جھک گیا وہ سلمان ہو گیا، جو گستاخ ہوا مر۔ آپ دیکھیں میں قرآن کی آیت کے تحت دہلیز پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، پھر صحن پہ بعد میں جائیں گے۔ ہائے ہائے، اب آپ نے دیکھنا یہ سورہ واقعہ ہے۔ اللہ کہتا مجھے قسم ہے ان مواقعوں کی، ان جگہوں کی، ان دہلیزوں کی جہاں پہ ستارے اترتے ہیں۔ انہو لا قسم، شاہ جی لو تعلمون عظیما، قرآن کہتا اگر تم غور کرو نا تو یہ مجھ اللہ کی عظیم قسم ہے۔ میری بہت بڑی قسم ہے، روایت نہیں سورہ واقعہ کی شاہ جی آیت ہے۔ انہو لا قسم لو تعلمون عظیما، اللہ کہتا میری عظیم قسم، وہ جس کا دروازہ اللہ کی نظر میں عظیم ہو۔ غور نہیں فرما رہے، جن کا دروازہ عظیم ہو۔ یار در سیدہ عظیم تھا تبھی تو سلمان نے مانگ لیا تھا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، او کوئی جنت منگدا رہا، کوئی پیسے منگدا رہا، کوئی گورنری منگدا رہا، سلمان کہتے مجھے بطول کا در دے دو۔ جو بطول کا در معمولی در نہیں، میں اگر اپنے انداز میں جملہ کہوں تو ہر ایک کا در فیلی شاہ جی سننا، یہ در بطول نہیں، یہ در توحید ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اور در توحید میں نے اس لیے کہا دنیا کو توحید اسی دروازے سے ملی ہے۔ ملی ہے کہ نہیں ملی ہے؟ ناتا پڑھنیاں سوکھیاں جے، جڑا آپ نے دیکھنا بادشاہ جی ادھر والے بندے آنو تو مسجد والے ویکھن کیڑا بندہ داد نہیں دیتا، بزرگ میرے سارے تشریف فرمائے تو پھر دیکھتا ہوں بڑا بھئی دلیر ہے، قبرستان والے تو کھڑے ہو جانا، تو ہی سارے میرے اپنے یہ لوگ کے بیٹھے ہو، خیر ہے میری نظر بڑی تیز ہے، جڑا جتھے جتھے بیٹھے ہیں جے تو میری نظر اتھے ہے جے۔ یہ ناتے پڑھ لینا آسان ہے، سارے نبی تیرے درد سوالی شاہ مدینہ، اور سارے نبی محمد کا در پہ سوالی محمد بدول کا در پہ۔ ہائے ہائے، سارے نبی محمد کے در پہ سوالی، اور محمد کس کے در پہ سوالی ہے؟ اللہ جانے، اللہ نے اس دہلیز کی قسم کھا کے بتا دیا مجھے اس دہلیز کی قسم ہے۔ اب جو بندہ جملے پہ بولے سے سلام ہے، اللہ نے دہلیز کی کھالی قسم۔ یہی تو وجہ ہے جب بھی محمد آتے ہیں رک کے سلام کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے ذریعے حکم تعظیم دیا، اہمیت در بطول بتائی، مصطفیٰ نے عملاً بتا دی۔ لاؤ بکسو لاؤ، میں اپنے کام تو لگیا جائے۔ آپ نے میری طرف دیکھنا، دہلیز اہمیت ہوتی ہے دہلیز کی یا صحن کی، جسے یہ بات سمجھ آئے ایمان کے درجے کتنے ہیں بھائی جان؟ 10 ہے۔ مولا آپ کو زبان میں تاثیر عطا فرمایا، آپ نے سب سے پہلے بولا 10۔ جو 10 ایمان کے درجے رکھتا ہے اس کی حد دہلیز سے باہر ہے، فضا اندر رہتی ہے۔ آپ بتاؤ اللہ جانے فضا کی حقیقت کیا ہو؟ جو در والا کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ بس بات کو میں نے آگے لکھنا، اللہ کہتا مجھے قسم ہے اس جگہ کی جہاں ستارے اترتے ہیں۔ انہو لا قسم اللہ تعلمون عظیما، لگتا اگر تم سمجھ جاؤ تو یہ میری عظیم قسم ہے۔ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون، اللہ کہتا ہے اور یقیناً جو قرآن کریم ہے نا وہ کتاب مکنون میں ہے۔
کہا جی میں آیتیں سناؤں تو لمبی ہو جائیں گی. اللہ نے سورہ بروج میں 22 نمبر آیت میں انہ لقرآن کریم فی لوح محفوظ، سورہ بروج میں کہہ رہا ہے یقیناً قرآن لوح محفوظ میں ہے. سورہ واقعہ میں کہہ رہا ہے فی کتاب مکنون، قرآن کتاب مکنون میں ہے. کوئی ہے پردہ دار کتاب. آپ نے غور نہیں فرمایا. شاہ جی قرآن کا ترجمہ دکھانے کے لیے مجھے دور نہیں جانا پڑے گا، میں نے پی ڈی ایف کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. پارے سے قرآن سے پوچھا گیا کہ لوح محفوظ کیا ہے، کتاب مکنون کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں مفسر لوح محفوظ محمد ہے، کتاب مکنون وطول ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ سلامت رہے. کتاب مکنون انہ لقرآن کریم فی کتاب، قرآن اس کا ترجمہ آگے انہوں نے آج پڑھ دی. بندے تو ایسے ہونے چاہیے نا، آج تو نیچے سے پڑھ کے سنا ہے. آپ نے میں نے کہا کتاب مکنون مخدومہ کونین ہے، سیدوں کی دادی ہے. ہائے وہ کتاب مکنون جس میں قرآن ہے. نہیں ظرف چھوٹا نہ کرنا، ترجمہ عظیم شاہ جی میں یہیں پہ دکھا دوں گا کتاب مکنون میں ہے. آگے آپ نے کیا پڑھا؟ لا یمسہ الا المطہرون، الا الطاہرون نہیں مطہرون. اس کتاب مکنون کو چھو ہی وہ سکتا ہے جو طاہر کرنے والا ہو، طاہر نہیں. اوہ ہوئے یہ وہ کتاب ہے، کتاب مکنون ہے جسے معصوم کے علاوہ کوئی مسیح نہیں کر سکتا. آپ نے غور نہیں فرمایا. ہائے 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 کتنی آسان بات ہے. اللہ اکبر. لا یمسہ الا المطہرون، اسے کوئی مس نہیں کر سکتا. اگر کتاب مکنون لوح محفوظ میں جو قرآن ہے اسے ہندو شندو ہاتھ لا لیں گے. وہ یار تسی باہر دے ملکہ ٹر جاؤ جڑے یونیورسٹیاں پڑھتے ہیں. لندن میں سینٹ پیٹر جو ہمارا چرچ ہے وہاں پہ انہوں نے قرآن بھی رکھا ہے. وہ دکھاتے ہیں یہ ہے، کھول کے بتاتے ہیں یہ دیکھو جی یہ قرآن ہے. گورے ریسرچ کرتے ہوئے قرآن پڑھتے ہیں. پوری دنیا ریسرچ کے لیے قرآن پڑھتی ہے. قرآن تو کہتا ہے اسے مطہرون کے علاوہ کوئی مس ہی نہیں کر سکتا. ہائے ہائے اس ظاہری قرآن کو تو کافر بھی مس کر رہا ہے، تو پھر یہ اس قرآن کی بات نہیں حقیقت بدول کی بات ہے. آپ کی زندگی صحیح ضرور بولنا. آپ غور فرما رہے ہیں سیدوں کا تو حق بنتا ہے. اللہ اکبر. سیدہ وہ حقیقت ہے جسے سوائے معصوموں کے، اس سے مراد یہ کتاب نہیں. لوح قرآن لوح محفوظ میں ہے، سورہ بروج میں کہہ رہا ہے، سورہ واقعہ میں کہہ رہا ہے قرآن کتاب مکنون میں ہے. اچھا یہ قرآن کون ہے؟ اب زیادتی ہو جائے گی. ویسے شاہ جی میں نے آپ سے سوال کر لیا یہ قرآن کون ہے. اب آپ یہاں سے قرآن اٹھا کے لے کے آئے کہ اس قرآن کی بات ہے جس کا حافظہ اچھا ہے نا، یہ ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ میرے نال ضرور بولے گا. کیوں کہ میں نے جنگ صفین میں ایک منظر دیکھا تھا جب شام والوں نے نوکے نیزہ پہ قرآنوں کو بلند کیا نا. علی کا لشکری کہتے ہیں علی ہم نہیں لڑیں گے، وہ قرآن مقابلے میں لے آئے. علی کہتا ہے بدبختو آرام سے بیٹھو، وہ کاغذ ہے قرآن میں علی. آئے ہائے حقیقت قرآن نہیں تو پھر تو مسئلہ حل ہو گیا. اگر مل کے آپ سلامت رہے. اگر قرآن میرے مولا نے خود کہہ دیا قرآن میں علی ہوں تو اب قرآن پڑھ کے دیکھو. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہی تو وہ کتاب ہے جو ہدایت کرتی ہے.
ذالکل کتاب. او بھائی ذالکا قریب کا اشارہ ہے. اچھا چلو یہ شباب، یہ علی مہدی، یہ اکبر بھائی، یہ کاظمی صاحب، اے ناصر، مدینہ شروع ہے، یہ کیا ہے؟ یہ قریب ہے نا. تو جب میں ان کی بات کروں گا وہ عظیم شاہ جی وہ دور ہے، وہ بعید ہے نا، یہ قریب ہے. اللہ قرآن میں جو کہہ رہا الف لام میم ذالکل کتاب، کوئی تو تھے نا جو اللہ کے قرب میں تھے. اوہ ہوئے جنہیں اللہ کہہ رہا ہے یہ ہے وہ کتاب. یار قرآن ہل ہل کے پڑھنا سے نہیں دیا آیا، قرآن ہدایتوں کے لیے آیا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے قرآن کو اپنے سچے نبی پہ اتارا. کس پہ اتارا؟ قلب مصطفیٰ پہ قرآن آیا. مجھے کچھ نہیں آتا، میں پڑھا لکھا بندہ شادی بالکل نہیں. مولا سے مانگتا ہوں جو ملتا ہے آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ لوگوں نے سن رکھا قرآن میں کہتے ہیں قرآن اللہ نے مصطفیٰ کے قلب پہ اتارا. یہی سنا نا، قرآن کی آیت یہی کہتی ہے نا کہ محمد کے دل پہ قرآن اترا ہے. میں نے تو محمد کو یہی کہتے دیکھا ہے فاطمہ ہی تو میرا دل ہے. یار میں نے تو کتابوں کے ڈھیر لگا دینے آپ کو دکھانے کے لیے. چلے کوئی بات. میں نے یہ سورہ واقعہ کی آیت جو عنوان قرار دیے فلا اقسم بمواقع النجوم. اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے ان موقعوں کی، ان جگہوں کی جہاں ستارے. تو ایک ستارہ جناب سیدہ کے در پہ بھی آیا تھا. آیا آپ کی زندگی ہو. ویسے ابو طالب کی حویلی کیا کہ آپ نے بات میں نکھار پیدا کر دیا. حویلی بھی چنی ہوئی، دہلیز بھی چنی ہوئی. اللہ نے ستارے کو کہا، جس کو کہا وہ آپ کو پتا ہے وہ کون سا ستارہ تھا. میں نے کہا کہ لوڑ ہی نہیں، ورنہ میں زورا ستارے کی حقیقت پڑھ دینی ہے. شاہ جی مرتضی مہدی بن حافظ تصدق حسین سپیکر پہ کہہ رہا ہے، کیونکہ ہر مذہب کا یہاں دربار ہے، ہر مذہب کے لوگ آئے ہوتے ہیں. عظیم شاہ جی علی مہدی بھائی جس نے حقیقت میں دیکھنا ہونا کہ زورا ستارہ کیا تھا وہ طاہر شاہ جی کے گھر مجھ سے دیکھ سکتے ہیں. کتاب ساتھ لایا ہو. بہرحال آپ نے سنا ستارہ آیا. علماء نے کہا جی زورا ستارہ تھا. مجھے نہیں پتا زورا تھا یا مریخ تھا یا مشتری تھا، کیا تھا، جو بھی تھا ستارہ تھا. جب بطول کے دروازے پہ جانے کا ارادہ کیا اللہ نے کہا رک جا، سورہ نجم بھیج دے گا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. مجھے قسم ہے اس ستارے کی جو اس نے پیشانی بطول کے. اوہ ہوئے اللہ نے ستارے کی قسم کھا لی. آپ غور فرما رہے سورہ نجم کی آیت ہے وَالنَّجْمِ. مل گئے جی مل گئے. حیدری اللہ کہتا ہے مجھے ہوا کہتے ہیں یہ والی چیز کو جھکا دینا. ستارہ بھی قسم کے لائق ہوا جب دہلیز بطول پہ جھکا ہے. اوہ ہوئے 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 اس نے جھکنے کا ارادہ کیا، اللہ نے قسم کھا لی. ایسے ہی نا جناب. اب زورا سی، مشتری سی، مریخ سی، اس سے بحث سی جو بھی اترا اللہ نے اس کی قسم کھائی. اللہ نے ستارے کی قسم کھا کے دنیا کو بتا دیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. جو اس دہلیز کی، چلو میں ادھر اشارہ کرتے ہیں، جو اس دہلیز کی تعظیم کرے گا میں اس کی قسمیں کھاؤں گا. جو اسے جلانے آئے گا اس پہ. چلو سمجھ گئے ساری گلا. اسے کہتے ہیں شارٹ اینڈ شارپ. بات بھی کہنی سمجھ بھی آ گئی. اچھا اب اللہ نے قرآن اپنے سچے نبی کے، قرآن میں اللہ کا حکم ہے. شاہ جی پیغام قرآن کا
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. کیا حکم ہے؟ تقوی اختیار کرو. دوسرا ترجمہ جو اہل ہمارے اپنے چلو اپنے ہی کرتے ہیں, اپنوں میں پرائے کرتے ہیں, اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ میں کیونکہ پڑھا لکھا نہیں, عالمین میں سب سے سچا کون ہے جی؟ محمد ہے. لیکن شاہ چند چراغ دربار میں مسکرانے والے بندے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں جو مسکراتے ہیں. کم از کم جن کے دانتوں کی سفیدی نظر آئے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ اسے مولا کا فرمان یاد ہوتا ہے. سب سے سچے سرکار. اللہ نے سچے کے ساتھ ہونے کا نہیں کہا, نہیں تھوڑا سا تو زحمت فرمائے نا شاہ جی. ایک سچے کے ساتھ نہیں, صادقین کی جماعت ہے. اللہ کہتا ہے جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب مرتضی مہدی یہاں جملہ کہنے لگا, عالمین میں سب سے سچا میرا رسول محمد ہے, باقی سچے دکھانا محمد کا کام ہے. اوہ اللہ نے مصطفیٰ کو سچا کر کے شامل آپ کی زندگی ہو مل کے غور فرمائے. اللہ نے محمد مصطفیٰ کو سچا کر کے سامنے کر کے کہا عالمین میں سب سے سچا تو ہے, باقی سچے کون دکھائے گا؟ رسول خود دکھائیں گے. پالنے والے کوئی سبب بنا, پالنے والے کوئی سبب بنا تاکہ محمد سچے دکھائیں. ویسے لوگوں کے حافظے تو اچھے ہونے چاہیے تھے بندے, لیکن ابھی بھی چپ ہے. عالمین میں سب سے سچے محمد مصطفیٰ. ایک دن اسی سچے کو کچھ سچوں کی ضرورت پڑ گئی. اوئے ہوئے وہ جنہیں مباہلہ یاد ہے. نہیں, سرکار محمد مصطفیٰ کو کچھ سچوں کی ضرورت پڑی. وہ سچوں کی ضرورت کہاں پڑی؟ اس سچے کو منوانے کے لیے. آپ اور نہیں فرما رہے. چادر اڑتی ہے تو سارے نو پہ دیکھ دے ہو. ہائے ہائے, مصطفیٰ عالمین میں سچے. بھائی جان سرکار کو سچوں کی ضرورت پڑ گئی. کیوں پڑی؟ اس سچے کو منوانا ہے. جو بھی سچے مصطفیٰ دکھائیں گے انہوں نے اس سچے کو منوانا ہے جو جسم نہیں رکھتا. آیت آ گئی, موقع بن گیا, تم اپنے بیٹے لے آؤ. یار غور فرمائے, آیت آئے گا نہ تو ابنانا وابناکم ونسانا وانفسنا. میں سادہ سا طالب علم ہوں, تینوں جمع کے سیغے ہیں. محمد مصطفیٰ کو سچوں کی ضرورت پڑی, سچوں کی ضرورت پڑی. سارے سچے اکٹھے کر کے اس سچے کو منوانے جانا تھا. جیڑا ہون بھی نہیں سمجھنا انہوں یا علی مدد ہے. محمد مصطفیٰ اب جنہیں سمجھ آئے گی وہ ضرور بولے گا. عالمین کا سچا جا رہا ہے اس سچے کو منوانے. قرآن کہتا ہے اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. جس وقت یہ آیت آئی نا محمد مصطفیٰ کا ظاہر کوئی بیٹا نہ تھا, تو پھر مجھے بتاؤ محمد بیٹے لینے کس کے در پہ آئے؟ ہائے ہائے, ظاہری دور میں مصطفیٰ کا کوئی بیٹا نہ تھا, تو آج کے بعد ہمیں مشرک کہنے والا سر اٹھا. بطول کے در سے بیٹے مانگنا سنت رسول ہے. اوئے ہوئے, ہے کہ نہیں سنت؟ حق تو بنتا تھا سارے. جی بھائی سارے بولتے نا میرے ساتھ, میرے تو اپنے بیٹھے ہو نا سارے. آپ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ ہائے ہائے. اچھا
رسول بیٹے مانگنے کس کے در پہ جاؤ اے سامنے مسجد ہے نا اے پچھلی گلی تو ابوا کھڑکاؤ مول صاحب نکلن کے کم از کم ایڈی داڑھی اسے پوچھ لینا یہ کیوں رکھی کیا کہے گا یہ سنت ہے ذرا باہر نکل کے ایک سڑک دوتے مسجد ہے انہوں نے پوچھنا پہنچے اونچے کیوں کیتے نہیں وہ کیا کہیں گے ہمارے سبز پکڑیوں والے بھائی مل جائے انہوں نے یہاں پہ مسواک لگائی ہوتی ہے وہ کیوں لگائی ہے سنت ہے تو پھر مرتضی پیغام دینے لگا ہے شیعوں کو کافر کہنے والے بدبختو سنو اگر داڑھی سنت ہے پاؤں اونچا رکھنا سنت ہے مسواک لگانا سنت ہے تو علی اور بدول کا دارس ہے بیٹے مانگنا بھی سنت ہے اب اہل سنتی وہی ہوگا جو بیٹے بدول کے دارس ہے حقیقی اہل سنت ہی کوئی غور فرما رہے ہیں اچھا محمد مصطفیٰ لینے کے لیے جا رہے ہیں سچوں کو ان سارے سچوں نے مل کے اس سچے کو بنوانا ہے ہائے سرکار آ گئے مجھے سچے چاہیے قرآن باندھ کے مارتا ہے جی میں کسی نے آخیا فلانے نو بن کے مارے ایسے ہی ہے جی قرآن باندھ کے مارا اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا اب نانا تم اپنے لاؤ جمع کا اطلاق شاجی کم از کم 3 زیادہ سے زیادہ 10 پہ ہوتا ہے جسے بات اچھی لگے گی وہ تو ضرور بولے گا سرکار کہتے ہیں مجھے سچوں کی ضرورت ہے قرآن کہتا تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے لاتے ہیں قرآن کی چھٹی تھی کم از کم 3 زیادہ سے زیادہ 10 تک محمد لے جا سکتے تھے اکیلے حسن اور حسین کو لے جانا اس عمل کی دلیل ہے بچوں میں حسن اور حسین کے علاوہ پورے مدینے میں کوئی سمجھا بڑی زندگی ہوئے ہائے ہائے پتہ چلا حسن اور حسین کے علاوہ اگر کوئی بس سمیٹ دیں گے نا اللہم صلی اللہ جاتے شاہ جی آپ کے آنے پہ دعائی لیتے ہیں شاہ صاحب سے شاہ صاحب آئے آپ نے ان کی تصویر دیکھی اشتہار میں اب پہلے تصویر میں تھے اب حقیقت میں ہے یہ بھائی صاحب اعلان کرتے تھے کہ غیور صابر نقوی شاہ صاحب اور بہل والے پڑھیں گے اسے میں اپنے انداز میں کہتا ہوں ہر وجود کے 4 وجود ہیں ہر وجود کے 4 وجود ہیں میری طرف دیکھنا 3 بیکار ہیں لکھنؤ ہوتا تو سب بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ شاہ صاحب بھی تشریف لے آیا سارے ماشاءاللہ سارے صدات نے چاروں پاسوں کہہ لیا تاشر بھائی بھی سارے سجی کپی بہ گئی چلو بسم اللہ آپ سلامت رہے ہر وجود کے 4 وجود بس بیٹھنے لگا جناب انشاءاللہ روز ویسے بھی مجھے پڑھتے پڑھتے 45 منٹ ہونے لگے ہیں ہر وجود کے 4 وجود 3 بیکار 1 کرامت 3 ہوتے ہی بیکار ہیں 1 کرامت مثلا شاہ جی کا آپ نے دیکھا اشتہار میں نام لکھا ہوا ہے یہ جو اشتہار پہ لکھا ہے نا شاہ جی یہ ایک وجود ہے اسے کہتے ہیں وجود کتبی کتابت کیا ہوا کتابت کر دی آپ کا کوئی فائدہ نہیں یہ آپ کا کوئی فائدہ لکھا ہوا ہے آئے نہ آئے کوئی فائدہ نہیں یہ وجود کتبی ہے دوسرا نقیب ممبر نام لیتے ہیں کہ شاہ صاحب پڑھیں گے یہ دوسرا وجود ہے اسے کہتے ہیں وجود لفظی ملفوظی بولا جانے والا تیسرا آپ سوچ رہے تھے کیسے ہوں گے
کیسے لگتے ہوں گے؟ یہ تیسرا وجود ہے، اسے کہتے ہیں وجود ذہنی۔ چوتھے وجود حقیقی آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ اب اچھا لگے تو سبحان اللہ کی تسبیح اپنے دائیں فرشتے کے لیے کر دینا۔ 4 وجود 3 بیکار، 1 کرامت۔ اشتہار میں لکھا تھا شاہ چند چراغ والوں کا کوئی فائدہ نہیں، نقیب منبر بولتا رہے شاہ جی کوئی فائدہ نہیں، سوچتے رہو کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ کون دے گا؟ وجود حقیقی جب منبر پہ آگے محمد و آل محمد کی ثنا کرے گا۔ ہر وجود کے 4 وجود 3 بیکار 1 کرامت۔ کائنات میں فقط میرا مولا علی ہے جس کے 4 وجود 4 کرامت ہے۔ علی لکھو 2 عبادت، علی بولو 2 عبادت، علی دیکھو 2 عبادت، علی سوچو۔ ہائے ہائے، تو پھر اگلا جملہ کہو، اور جس کے 4 وجود کرامت ہو اس کا نام نماز میں ہے، باطل نہیں عبادت ہوتی ہے۔ ہائے ہائے، بس سمیٹنے لگا جناب، تم اپنے لاؤ ہم اپنے لاتے۔ جب آپ بحث کر رہا تھا در بطول کی اہمیت، سچوں کو اکٹھا کر کے لے جانا ہے اس سچے کو منوانے کے لیے۔ تم اپنے جیسے لاؤ، انفسنا و انفسکم، تم اپنے جیسے لاؤ، یہ بھی جمع کا سیگا ہے، تو جمع کا اطلاق کم از کم 3، زیادہ سے زیادہ۔ قرآن نے محمد مصطفیٰ سے کہا جتنے اپنے جیسے ملتے ہیں لے آؤ۔ آپ غور نہیں فرما رہے؟ انفسنا و انفسکم، تم اپنے جیسے لاؤ یا تم اپنے نفس لاؤ، ہم اپنے لے آتے ہیں۔ اللہ نے کہا 10 تک کی چھٹی ہے، جتنے اپنے جیسے ملتے ہیں لے آؤ، لیکن بھرے مدینے میں سے اکیلے علی کو لے جانا اس امر کی دلیل ہے۔ پورے مدینے میں علی کے علاوہ محمد جیسا کوئی نہیں۔ ہائے ہائے، بعد میں صدیق بننا اور ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ اور میں قرآن دی آیت پہ پڑھتا جائے، تسی ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ ہائے ہائے، تم اپنی مثال آؤ، آخری بات جی، تم اپنی مثال آؤ، ہم نصابی جمع کرتے، نصابی محمد مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں کہنے والوں، قرآن تم پہ لعنت کر رہا ہے۔ اللہ نے جمع کا صیغہ کہہ دیا، جسے جو شوق ہے کر لے پورا۔ تم اپنی مثال آؤ، ہم اپنی لاتے ہیں۔ جمع کا اطلاق کم از کم 3، اور پورے مدینے میں سے لے کے کسے گئے؟ سیدہ دی دادی نو۔ تو پھر ماننا پڑے گا نا پورے مدینے میں بطول کے علاوہ کوئی صدیقہ نہیں۔ ایسے ہیں جی، کوئی صدیقہ نہیں، یہ سارے ہو گئے اکٹھے۔ مجاز نہیں جملہ جی، یہ سارے مل کے جی جا کا رہے، کسے منوانے؟ توحید کو۔ میں بحث کرا مبالے پہ گھنٹہ لا دینا نہیں، وہ جو آئے تو لے کے چلا اس کے تحت خانوادہ توحید در توحید سے نکلنے لگا۔ سرکار محمد مصطفیٰ قرآن کی آیت کی روشنی میں اپنے بیٹوں کو لے کے چلے۔ حسن اور حسین قرآن کی آیت کی روح سے کس کے بیٹے ہیں؟ ایک کو گود میں اٹھایا بلا تشبیہ، دوسرے کو انگلی سے لگایا، چلے۔ پیچھے کون تھا؟ آپ کی زندگی ہو۔ سرکار علی علیہ السلام نے بعد از مصطفیٰ قدم اٹھایا کہ میں آگے چلوں گا بلا تشبیہ۔ جناب سیدہ نے ہاتھ بلند کر کے کہا یا علی رک جاؤ، تم پیچھے چلو گے میں آگے چلوں گی۔ روایت پڑھاتے ہاتھی پہ آ جانا نہیں تو میرے نہیں تو عبدالرزاق مکرم الموسوی دے الفاطمہ کتاب وچوں نہ ہوئے مجرم۔ میں نے کتاب کا نام بھی بتا دیا، نہ ہوئے تو میں مجرم۔
سیدہ طاہرہ سلام اللہ نے کہا یا علی پیچھے ہو جاؤ. مولا علی نے کہا کچھ نہیں. قرآن کی آیت پڑھی الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورت پہ حاکم ہوتا ہے. مرد ہائے ہائے انہیں میں نے کتوں داد دینی ہے جڑا پوسچر لے کے اگے اگے ٹردا ہوئے. اللہ اکبر. اور مرد حاکم ہے عورت پہ حاکم ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے کہ میں حاکم ہوں. میں سیدہ مسکرا کے کہتی ہیں یا علی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اسے منوانے. کہا باہر وہ بھی کھڑے ہیں جو تجھے خدا کہتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے شاہ جی قرآن کی آیت سے بات حل کرنے لگا. کہا باہر وہ بھی کھڑے ہیں جو تجھے خدا کہتے ہیں. یا علی پیچھے چلو. کہا میں نے قرآن کی آیت پڑھی الرجال قوامون علی النساء. سیدہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو دے. اچھا جب کہا نا کوئی دلیل ہے تو دے. جناب سیدہ نے مسکرانا شروع کیا. جڑا قرآن کی آیت بولے گا نو مرتضیٰ دا سلام. سیدہ مسکرا کے کہتے ہیں یا علی میرے پیچھے آ جاؤ. کا دلیل کیا کہا اللہ سورہ حجرات میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ. اللہ کہتا ہے ایمان والو اللہ کے آگے نہیں چلنا. یا علی پیچھے آ جا تاکہ انہیں پتہ چل جائے اگر علی اللہ ہوتا بطول کے پیچھے نہ چلتا. ہائے ہائے اسے بھی منوا لیا. ہائے 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 آپ سلامت رہے. یہ تو قرآن کی آیتوں کے ذریعے اسے منوا بھی رہے ہیں, آباد رہے. ایک ہی جملہ عبادت مکمل کرنے کے لیے بچا بھی رہے ہیں. اللہ ان کی دہلیزوں کی قسمیں کھاتا رہا. مسلمانوں نے انہی کے خیام جلا دیے. ایک آواز بلند ہوئی ان کے خیام جلا دو, ان کا بچانے والا کوئی نہیں رہا. اجرکم من السیدہ. مسلمانوں نے سیدزادیوں کے خیام کو ایک طرف سے نہیں چاروں طرف سے آگ لگائی. ایک خیمہ جلتا تھا بیویاں دوسرے خیمے میں آ جاتی ہیں. بس ایک ہی جملہ پڑھنا ہے. مصاحب کی یونیورسٹی تشریف فرما ہے. ایک خیمہ جلتا بیویاں دوسرے خیمے میں آ جاتی. شیعوں کا یہی جملہ رونے کے لیے شیعوں کے کافی ہے. جب آخری خیمہ رہ گیا نا مولا سید سجاد کا تو میری شام والی عالیہ نے آ کے نا کندھا ہلا کے کہا سجاد پھوپھی تیری امامت کا پہلا سوال پوچھتی ہے جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اور میرے مولا سجاد نے رو کے کہا پھوپھی اماں اذن الہی ہے. جب یہ جملے کہے نا تاریخ میں ملتا ہے بیویاں جلتے ہوئے خیمے سے ایسے نکلی ہیں جیسے تسبیح کا دھاگا ڈوڑتا ہے. ہائے ہائے بیویاں ایک دوسرے کے پیچھے چھپ چھپ کے رو رو کے کہہ رہی ہیں واہ حجابا واہ غربتا واہ حسینہ ہائے حسین ہائے غربت ہائے پردہ. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ شیر دل خاتون ہے جو جلتے ہوئے خیمے کی طرف جاتی ہے. آگ اتنی بلند ہے قریب کوئی نہیں جا سکتا, لیکن وہ خاتون جلتے ہوئے خیمے میں گئی نا جب واپس آئی ایک بیمار کو اپنی پشت پہ. نہیں جو سید بیٹھا وہ تو ہائے کرے گا نا. عالیہ کا احسان ہے امامت پہ. تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا نا جلے ہوئے خیمے کی. آخری جملہ ہے چوب کو پکڑ کے نا فضا سے پوچھا فضا عارف طریق نجف. فضا تجھے نجف کا راہ معلوم ہے؟ کہا یہ ہے. بس اتنا رونے کے لیے کافی ہے. عالیہ نے 3 مرتبہ کہا الحافظ والحفیظ الحافظ والحفیظ الحافظ والحفیظ. کیا دیکھا ہے گھوڑ سوار ہے نقاب کیا ہوا ہے چلے ہوئے خیام کی طرف گھوڑا دوڑاتا آ رہا ہے. عالیہ نے کہا فضا گھوڑ سوار سے کہہ دے ہمارے پاس لوٹنے کو کچھ نہیں رہا ہے. ہائے ہائے اور مسلمانوں نے اتنا لوٹا ہے سید سجاد کے نیچے سے بستر بھی کھینچ لیا ہے. جب دیکھا نا گھوڑ سوار نہیں رک رہا عالیہ نے رو کے کہا فضا آگے سے ہٹ جا. ہائے ہائے اب جو رونے آیا ہے آخری جملہ ہے
جا آگے سے ہٹ جا۔ گھوڑ سوار کی لگام میں ہاتھ ڈال کے کہا تو جانتا نہیں میں علی کی بیٹی ہوں؟ ہائے 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 تو کر دینا، تو جانتا نہیں میں عباس کی بہن ہوں؟ نام علی اور عباس آیا نا، گھوڑ سوار طرف کے کہتا ہے کس کی بیٹی؟ کہا علی کی بیٹی۔ کس کی بہن؟ کہا عباس کی طرح کہنا تھا۔ علی نے چہرے سے نقاب ہٹا کے کہا بیٹی پہچانا نہیں، تیرا بابا علی آ گیا۔ ادادارو چہرے پہ نظر پڑی نا، دوڑ کے بیویوں میں آ کے علیہ رو کے کہہ دیا بیویوں کسی کے پاس کوئی چادر کا ٹکڑا ہے؟ ہائے ہائے وہ میرا بابا آ گیا، مجھے شرم آتی ہے۔ ہائے ہائے ختم ہو گئی، بس آخری جملہ ہے۔ ہر کوئی آیا ہے، کسی نے آپ کے کہا تیرے حسین کے بڑے ارمان، کسی نے کہا تیرے اکبر کے بڑے ارمان، تیرے عباس کے بڑے ارمان، نہیں کوئی آیا نا تو حسین کی 4 سال کی بطول ہے۔ جو سید بیٹھے ہیں وہ تھوڑی سی ہائی تو ضرور کریں گے۔ آقا زادی 4 سال کی بطول ٹیلے پہ بیٹھی بابا بابا کر کے رو رہی ہے۔ سرکار نے پوچھا بیٹی اینا اینا سکینہ بنت الحسین، کہا وہ بابے کو رو رہی ہے۔ علماء مقاتل لکھتے ہیں علی مولا چل کے گئے ہیں، جب قریب گئے نا اس وقت میرے مولا نے رو کے جملہ کہا سکینہ بیٹی دادا کو سلام نہیں کرو گے؟ اب جو ہائے کر دے آخری جملے پہ میں احسان مند رہ جاؤں گا۔ کہا دادا کو سلام نہیں کرو گی؟ حسین غریب کی بیٹی جلے ہوئے دامن کو جھاڑ کے اٹھی ہے نا، اللہ جانے کس انداز سے حسین آقا کی غریب بیٹی نے دادے علی کو سلام کیا۔ علی جیسا لجپال کربلا شام غریبہ طرف گیا ہے، عالیہ نے چھوٹے ہاتھ باندھ کے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، مومنوں کے امیر میرا سلام۔ اتنا کہنا تھا، علی خاتم کر کے کہتے ہیں او سکینہ